بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو آج کے دور میں جب کبھی ہم قرآن کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، بکس میں ہمیں کافی سارا لٹریچر اور کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں پڑھنے کو، لیکن ایک ایسا موضوع ہے جس پر اردو زبان میں ہمیں قرآن کے بارے میں بحث نہیں ملتی۔ اردو ہی نہیں، ہر غیر عربی زبان کا آج کل یہ مسئلہ ہے کہ عربی میں تو ہم کو یہ سارا مواد مل جاتا ہے، لیکن انگریزی ہو یا اردو کی تفاسیر ہوں، ہمیں قرآن کے بارے میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ اور وہ موضوع کون سا ہے؟ وہ موضوع ہے قرآن کی خوبصورتی اور اس کے جمال کا۔ اچھا، اب آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن کے بارے میں یہ دو چیزیں تو ضرور ہی سیکھی ہوں گی۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلام اتنا کامل ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں غلطی کا تو امکان ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں ایک حرف بھی جی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ضرور سنی ہوگی اپنے ماں باپ سے یا کلچر میں، ضرور ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جو اس دور کے جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس دور کے جو بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے فصیح اور بلیغ شعراء تھے، وہ بھی اس کلام کے سامنے عاجز ہو گئے تھے۔ قرآن نے انہیں چیلنج دیا تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، پھر بولا کہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ اب وہ ایک آیت بھی لانے سے قاصر تھے، وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے، لیکن وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایسی کون سی چیز تھی اس میں کہ وہ آیت ہی نہ لا سکے؟ وہ کون سی ایسی ڈیوائن پاور ہے اس میں؟ اور ہم شروع سے ہی سنتے آئے ہیں کہ قرآن بھی بڑا زبردست ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت اور اس کا اثر لوگ سنتے تھے اور جی ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ اب آپ نا غور کریں کہ آج کل ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم روز قرآن سنتے تو ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، کئی لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو اور روز سنتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کیوں نہیں بدلتی اور دنیا میں وہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر عرب لوگ ہیں، بلکہ آج کل تو بولا جائے کہ یہ مسئلہ عرب لوگوں کے لیے بھی بن چکا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ میرا ایک دوست ہے محمد جنید، اسے فلمیں اور موویز اور سیریز دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ عبداللہ بھائی میں نے یہ مووی دیکھی ہے، کیا زبردست مووی ہے، کیا سیریز ہے یار، اس سے اچھی تو مووی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اویسم۔ اور یہی بات مجھ سے آ کے حسنین بھی کر دیتا ہے، اور پھر عمر بھی کہتے ہیں مجھے، اور پھر ایک اور دوست بھی کہتے ہیں۔ اب میں نے وہ فلم نہیں دیکھی، نہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، یا میں نے کسی کا کامنٹ پڑھا ہے یا مجھے میرے کسی دوست نے بتایا، تو اب اس بنیاد پر میں دوسرے لوگوں سے بھی جا کے کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار تم لوگوں نے فلاں مووی دیکھی ہے، وہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس میں کیا بات ہے یار، دیٹس ویسم، دیٹس امیزنگ۔ اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں نا، قرآن کے ساتھ ہم میں سے اکثریت کا جو تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایکسپیرینس یا تجربہ قرآن کی خوبصورتی کے حوالے سے نہیں ہے، بس ہم سنی سنائی باتیں ہیں آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور خود بھی انہیں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جی قرآن، اس کے اندر ڈیوائن بیوٹی اور ڈیوائن پاور ہے، لیکن ہمیں اس ڈیوائن بیوٹی کا پتہ کخ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہم نے وہ ڈیوائن بیوٹی جو ہے وہ ایکسپلور کرنی ہے، اور قرآن کے ساتھ ایک معنوی تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں، چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے تو میں کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جو عربی زبان میں ایسے کئی سارے الفاظ موجود ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ حسنین کچھ نہ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ مصر میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا، تو استاد نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں نا اس وقت عربی سیکھ رہا تھا، تو جو انقلاب کا لفظ ہے یہ انگلش میں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ریولیوشن آئی تھنک، ہے نا؟ اور بالکل، یہ جی 2011 والا انقلاب ہے میرے خیال سے، ہاں ٹھیک ہے محمد سیسی والا۔ جی۔ تو اب یہ انقلاب آیا، اب اردو کا یہ لفظ انقلاب، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریولیوشن۔
लेकिन जो अरबी है ना उसमें इनकलाब के लिए रेवोल्यूशन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सौरा होता है, सौरा। अब नुमान अली खान साहब कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के पास बैठा हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ हाज़िल इनकलाबुल अज़ीम जुद्दा, वो हंसने लग गए हैं कि लम यनकलिबू, वो वापस नहीं मुड़े। कि जो अरबी में इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो जब आप कहीं जा रहे हैं और वापस मुड़ कर आ जाए ना, उसके लिए इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की हम इंसर्शन जब कुरान में करते हैं और कंफ्यूजन काफ़ी सारी क्रिएट होती हैं, तो इस चीज़ का हम खास ख्याल करेंगे। ओके, चलें स्टेप आगे चलते हैं थोड़ा। फाइनल कमेंट्स इस चीज़ पे कि अब जो कुरान की डिवाइन ब्यूटी है, और एक और सवाल कि कुरान के लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का ही इंतखाब क्यों किया है, और इंसान जो है वो इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। इस बात का जवाब हमें तब तक नहीं मिलेगा, और ये दावे फ़कत उस वक्त तक दावा ही रहेंगे जब तक हमें खुद इस चीज़ का एहसास नहीं हो जाता। तो हम इसके लिए ये जो कोर्स है, ये जो लिटरेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरान है, और कुरान को जो लिटरेरी परस्पेक्टिव से हम स्टडी करने लगे हैं, तो ये इस चीज़ के लिए है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल हो आपका? ये जी क्लियर है, आगे चलें। अब हम इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ना दो सेक्शन में स्टडी करेंगे, एक माइक्रो स्टडीज और एक मैक्रो स्टडीज। जो माइक्रो स्टडीज है ना, उनमें हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द आया ऑफ द कुरान। हम कुरान की जो आयत हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और हाउ अल्लाह यूजेस सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल अल्लाह ताला किस तरीके से करते हैं, और ये अल्फाज डिवाइन कैसे है, इन अल्फाज का इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल क्यों कर मुमकिन नहीं है। ठीक है, और थिंग्स एट द वेरी स्मॉल लेवल वी विल काइंड ऑफ टेक अ माइक्रोस्कोप एंड पुट इट इनटू द कुरान। हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर फिक्र करेंगे, जो माइक्रो स्टडीज़ का सेक्शन है इसके अंदर। और दूसरा जो सेक्शन है मैक्रो स्टडीज़ का, जो मैक्रो स्टडीज़ का सेक्शन है उसमें हम स्टडी करेंगे हाउ द सूराज आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ द स्टोरीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द कुरान, स्टोरीज किस तरह से जो है फैली हुई है पूरे कुरान में। व्हाई डज अल्लाह टेक ओथ इन द कुरान, व्हाई देयर इज सो मच रिपीटेशन इन द कुरान, इतनी ज़्यादा जो है रिपीटेशन कुरान के अंदर क्यों है, एक ही वाक्य को जगह जगह क्यों एक्सप्लेन किया गया है। दिस वाज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन सूरा, व्हाई इज इट टॉक्ड अबाउट अगेन। और कोई स्टोरी जो है इट्स अ लिटिल बिट ओवर देयर एंड लिटिल बिट ओवर हियर एंड लिटिल बिट ओवर देयर अगेन, ऐसा क्यों। और how come some chapters are long, some are short, how come they are not in some sort of subject order, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे आप एक बाग के अंदर मौजूद हैं, और यू आर स्टेयरिंग एट अ फ्लावर एंड यू आर टेकिंग काइंड ऑफ क्लोजअप शॉट ऑफ द कैमरा। ये फूल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे लगाया है। अब ये जो आपको ब्यूटी नजर आ रही है कि माइक्रो लेवल पे है, ठीक है। जब आप एक स्टेप बैक लेंगे, आप गार्डन के बाहर साइड पे जाके खड़े होंगे, या यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, और यू आर फ्लाइंग ओवर इन अ हेलीकॉप्टर, तो उस वक्त जो आपको ब्यूटी नजर आ रही है वो कौन सी ब्यूटी है? द ब्यूटी एट द मैक्रो लेवल। जो ब्यूटी है अब कितनी किस्म की होगी? दो किस्म की, एक ब्यूटी एट द माइक्रो लेवल एंड ब्यूटी एट द मैक्रो लेवल। अब ये जब अनम्यूट करने में टाइम लग रहा था। हाँ जी, एक ब्यूटी एट द माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल। बिल्कुल ठीक है, और अब इस कोर्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें ना बड़ी आसान करके इस्तेमाल की जाएंगी। जो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगे ना वो बड़ी सिंपल सिंपल होंगी। तो किसी के बंदे के दिल में ये सवाल आ सकता है कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, इतना सिंपल मतलब क्यों, कोई पीछे समझ नहीं आ रही। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दूंगा कि बाद में कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, जो अब वर्ड पर रहमान है ना, इसके तीन मीनिंग्स होते हैं। एक एक्सट्रीम, हैपनिंग राइट नाउ, एंड टेम्पोरेरी। ठीक है, अब कोई बंदा आता है, वो आके पूछता है कि हाउ कैन यू मेक दिस अप, व्हाट इज द दलील, इसके पीछे दलील क्या है, आप ये तीन जो आपने मानी अखज़ किए हैं ये कैसे अखज़ किए हैं, किन बेसिस पे अखज़ किए हैं, आप इतना सिंपल कैसे बता सकते हैं, आपके पास दलील क्या है, सबूत क्या है। तो उसका मैं जवाब अर्ज करता हूँ कुछ इस तरह से। मे भी कुछ लोगों को इसमें से कुछ समझ ना आए, बट दैट इज ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ बात समझानी है कि मकसद क्या है। ठीक है, तो अर्रहमान इज ऑन द वजन ऑफ फ़ालान, फ़ालान इज सीगतुल मुबालगा, सीगतुल मुबालगा द मुबालग फॉर्म ऑफ इसम फाइल, इसम फाइल
and a file has hudus in it. Hudus means it's happening right now, so fa'alan is also happening right now. Okay, the fa'alan sigatul mubalagha, the alif and noon jo fa'alan ke end pe alif aur noon hai, is actually one of the strongest form of mubalagha. That's why we use the term extreme. Okay, अब जो उलमा हैं सर्फ के और नहव के, सर्फ और मॉर्फोलॉजी के, वो क्या कहते हैं कि जब हम फ़अलान फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है विच आर आरिद, आरिद जो कि टेम्पोरेरी हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। अब इसमें रहमान के अंदर कितनी चीज़ें हैं? एक हुदूस, इट हैज़ मुबालगा, इट डज नॉट लास्ट, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, इट्स एक्सट्रीम एंड इट्स टेम्पोरेरी। तो ये बताना मकसद था कि ये जो कोर्स है इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं आपको दे रहे, आपको सिर्फ जो कुरान की डिवाइन ब्यूटी है उससे इंट्रोड्यूस करवाना मकसद है। और ये जो मैंने अभी टर्म्स कुछ अरबी की इस्तेमाल किए ये हम सीखेंगे, लेकिन जब हम अरबी के एडवांस क्लासेस में जाएंगे तब हम जाके ये चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को रखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, yes, clear, sir. Slides. अब इस कोर्स के अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें ना, तो मैंने ये कोर्स जो है वो सीखा है उस्ताद नुमान अली खान से। कोर्स का नाम है डिवाइन स्पीच, और ये जो bayna.tv उनकी एक ऐप है उसमें ये मौजूद है। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ से अखज़ की हैं? वो अरबिक के टीचर हैं और वो तकरीबन पिछले 30 साल से अरबी ज़ुबान को पढ़ाते हैं। और ये सारी मिसालें और ये सारा लिटरेचर जो आपको इस कोर्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे, ये उनको सारी जो जर्नी है उसके अंदर से उन्होंने चीज़ें निकाली हैं। सो इट्स नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, मे बी इट इज़ मोर देन 50 रिसोर्सेज। लेकिन जिन लोगों को रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो ये डिवाइन स्पीच जो है ये बुक डाउनलोड कर लें, इसमें उन्होंने रेफरेंसेज जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर किसी की चाहिए होगी तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको PDF जो है इसका सेंड कर दूंगा, और ये मार्केट से मिल भी जाती है। ओके, अब पर्पस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि इस कोर्स का मकसद क्या है। इस कोर्स का मकसद है द रीइंफोर्समेंट ऑफ फेथ इन द डिवाइन ब्यूटी एंड डिवाइन पावर ऑफ द कुरान। और हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें कुरान के बारे में पहले नहीं पता, और इस कोर्स के एंड पे एक चीज़ होगी इंशाल्लाह, दैट यू विल कम आउट सेइंग वाओ, दिस कैन नॉट बी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, इट हैज़ टू बी डिवाइन। अब यहाँ पे एक और बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी, अभी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आज हम जब भी कुरान को पढ़ते हैं ना, जब भी हम कुरान को हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं। हम पढ़ रहे होते हैं कुरान को तजवीद के पर्सपेक्टिव से, हम स्टडी करते हैं कुरान को तफसीर के एंगल से, वी स्टडी द कुरान फ्रॉम द एंगल ऑफ उलूमुल कुरान। देयर आर डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम विच वी स्टडी द कुरान, बट नाउ एक ऐसा एंगल है जो कि मिसिंग है, एंड दैट्स एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट। ओके, हम कुरान को एज ए लिटरेचर स्टडी कभी भी नहीं करते। हम शेक्सपियर का लिटरेचर पढ़ते हैं, हम डिफरेंट किस्म के नावल्स को एज ए लिटरेचर पढ़ते हैं, बट वेन एवर वी थिंक ऑफ द कुरान, we think of the as some complex discussions, some religious discussion and philosophical discussions and academic discussions. जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, we lose sight of the fact that there is something beautiful in it and it's a beautiful piece of literature. अगर हम इसके लिटरेरी पर्सपेक्टिव पे कुरान के पे इनफ वर्क कर लें, तो मेरे उस्ताद का भी यकीन है और मेरा भी इस बात पे यकीन है कि हम इंटायर बॉडीज ऑफ वर्क जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। कि ये जो कुरान जस्ट एज लिटरेचर, जो मुख्तलिफ जामियात हैं दुनिया में और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कुरान को लिटरेचर के डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा। अब आजकल जब कुरान को पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसे रिलीजियस जो है डिपार्टमेंट उसके अंदर पढ़ाया जाता है। जब नॉन मुस्लिम आज के दौर में कुरान को स्टडी करते हैं तो वो इसको रिलीजियस डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं, और वो इसको डिकंस्ट्रक्ट और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म और इस चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं। और हर किसी बिल्कुल, जैसे जी सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे सर नुमान अली खान ने कहा था एक लेक्चर, प्राइवेट लेक्चर में, कि हम कुरान के साथ अकीदत तो बना लेते हैं, जी कभी जी भी जी समझते नहीं उसको। नहीं समझते। और हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत होती नहीं है कि वो जो कुरान को क्रिटिसिज्म के एंगल से जब स्टडी करने के लिए आए और वो इतना डीप चला जाए कि उस पर इसकी हकीकत जो है वाजे हो जाए और वो
ایمان لے آئے. لیکن جب ہم اس کو لٹریری پرسپیکٹو سے اتنا کام کر کے اس کو لٹریری پرسپیکٹو میں پڑھائیں گے نا تو لوگ اسے انجوائے بھی کریں گے, ان پہ اس چیز کا اثر بھی ہوگا. سو لیٹس بگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا جو لیکچر ہے چھوٹا سا ہی ہوگا, اس میں نا ہم دو چیزیں بس ٹچ دیں گے اور کور کریں گے کہ a little bit introduction of the Quran from literary perspective and a little bit of introduction of Arabic from the literary perspective. Okay, so let's begin with the surah. Quran is made up of how many surahs? بتا سکتا ہے؟ 114. 114. Sometimes people call it 140 chapters. I have a problem with that. Why? جب ایک عام بک کے آتھر نے کوئی بات آپ کو بتانی ہوتی ہے نا, دوبارہ اس کو ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, وہ فٹ نوٹ ڈال دیتا ہے کہ آپ سی پیج دیٹ وہاں پہ بات میں نے لکھی ہے. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کا ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہ بات جو ہے وہاں پہ بیان کی جاتی ہے. اوکے, اور اس کے بعد unlike surahs, chapters have a chronological order. Chronological order ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ the earliest surah at the earliest writing, اور جو اس کے بعد and the later one, then the later one, then the later one. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر قرآن جو سورج ہیں قرآن کی وہ کرونولوجیکل آرڈر کے تحت ہوں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ جو ہے آیت نمبر 1 ہونی چاہیے, اور سورۃ العلق جو ہے وہ آیت نمبر سورہ نمبر 1 ہونی چاہیے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. اوکے, the order of the Quran is not by chronology or size. اب سائز کے حوالے سے کیسے کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ 286 آیات, اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر جس کی 3 آیات ہیں. اگر قرآن کی سورات جو ہیں یہ آرگنائزڈ بائی سائز ہوں تو سورۃ البقرہ جو ہے اس کو نمبر 1 ہونا چاہیے, اور سورۃ الکوثر کو سورہ نمبر 114 ہونا چاہیے, یا پھر سورۃ الکوثر کو سورہ نمبر 1 اور سورۃ البقرہ کو سورہ نمبر 114 ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. اینڈ the next point is it is not organized by subject. جو قرآن کی صورتیں ہیں these are not organized by subject. کیسے؟ جب ہم عام طور پہ کسی بک کا کسی چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو اس بک کا جو چیپٹر کا جو ہوتا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ, وہ ہم چیپٹر کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے, اس میں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اس چیپٹر میں اس بارے میں بات ہوئی ہوگی. لیکن جو صورتیں ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے تو کیا بتا سکتا ہے؟ اب دکھاؤ کیا ہر دیز اس کا تو ہاں جی بالکل 286 آیات are about a cow. کیا ایسا ہے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں جو سورۃ البقرہ ہے اس میں قرآن کے جو سارے میجر ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ سَلَامٌ وَسَلَامُ القرآن البقرہ, everything has a peak and the peak of Quran is البقرہ. تو سارے ٹاپکس ہیں, it is not by subject. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب میں کسی سے پوچھتا ہوں what is the subject of سورۃ الابراہیم, اب کیا سورۃ الابراہیم جو ہے اس میں صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے؟ نہیں, there are many things that have nothing to do with Ibrahim. That's simple. Okay, تو یہ کچھ باتیں یاد رکھیے گا. اس کے بعد آخری باتیں سورہ کے بارے میں, اس کو ہم 8واں لیکچر جو ہمارا ہوگا نا اس کے اندر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں نے صرف بس آپ کو تھوڑا سا فلیور دیا اس کا کہ جو قرآن ہے نا, قرآن کو آپ اس کو کسی بھی ادر پیس آف لٹریچر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. اس کے جو کوئی بھی بک ہوتی ہے جو کسی کلچر میں جو ایتھکس اور لاز چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور جیسے کہ ایک لیٹر لکھنا ہے تو وہ کیسے لکھنا ہے آپ سب کو پتہ ہے, ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس یہ جو تعلیمی میدانوں میں سے ہو کے آتے ہیں تو ہر چیز کا ایک اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. لیکن جو قرآن ہے نا یہ انسانوں کا تو ہے نہیں. اب انسان اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بنا سکتے نہیں. اب سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا غیر مسلم, وہ جب بھی قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اس کو دوسری بکس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور کمپیئر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی جو صورتیں ہیں وہ آرگنائزڈ ہیں, اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ آرگنائزڈ نہیں ہیں, دیر آر ناٹ بائی سبجیکٹ, اور ان میں کوئی کرونولوجی نہیں ہے, اس میں ریپیٹیشن ہے. تو ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہیز اٹس اون اسٹینڈرڈ. قرآن کسی اور کے اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرتا. قرآن کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے, یہ ڈیوائن اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. از دیٹ کلیئر؟ Clear, sir, clear. اوکے,
اب جو ہمارے صورتیں ہیں ان کے جو یونٹس ہیں وہ کس چیز وہ کیا ہے، وہ آیات ہیں. ٹھیک ہے، قل وہ آیات بینات. اب سم ٹائمز لوگ جو ہیں وہ آیا کو ایز اے ورس ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. مجھے اب اس سے بھی مسئلہ ہے بھئی، آپ جو آیا ہے اس کو ورس ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ورسز جو ہیں دو جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ورسز آف پوئٹری اور سانگز اینڈ ورسز آف بائبل. اب قرآن کو ہم کسی بھی دوسرے پیس آف لٹریچر سے جب کمپیئر ہی نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ورسز آف پوم اور ورسز آف سانگ سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ قرآن جو ہے بڑے نہ کھلے اور اعلان الفاظ میں کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ and we did not teach him poetry وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ and these are not the words of a poet. okay. اور اس کے بعد these are not the verses of Bible. اب قرآن پہ یہ الزامات لگائے جاتے ہیں، رسول اللہ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے it stores its information from the Bible. کہ رسول اللہ جو ہیں وہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور وہاں پہ کرسچن کمیونٹی تھی، وہاں سے انہوں نے جو باتیں ہیں یہ سنی ہیں اور سیکھی ہیں، ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور اس کو قرآن کی شکل دی گیا ہے. اب بائبل اب جو ہے قرآن کی آیات ان کو ورسز ہم اس لیے نہیں ٹرانسلیٹ کرتے کہ ہم اس کو ایسوسیٹ ہی کسی ایسی چیز سے نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں خلل آئے. اٹ ہیز اٹس اون سٹینڈرڈ. اب آخری بات اس کے بارے میں کروں گا کہ کچھ لوگ چلیں ورس اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دا سینٹینسز آف دا قرآن. اب میں آپ کو اس مثال سے بتاتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کو مجھے بتا دے کائنڈلی. الف لام میم. ذالک الکتاب لا نہیں، ریب الف فیہ. لام میم، الف لام میم. الف لام میم. جی، از دیٹ اے کمپلیٹ سینٹینس؟ کیا یہ سینٹینس ہے؟ جی نہیں ہے، یہ سینٹینس نہیں ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اللہ کو ہی اس کا میننگ کا پتہ ہے. لیکن اگر ہم انگلش میں آ جائیں تو کیا یہ سینٹینس ہے؟ اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1، الرحمن وہ ایک آیت ہے، لیکن انگلش میں عبداللہ یا عمر یا حسنین کوئی ایک نام کیا ایک کمپلیٹ سینٹینس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا نا. اب قرآن میں کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک ورڈ جو ہے وہ ایک آیت ہے، اور کبھی کبھی ڈھیر ساری جو آیات ہیں، 3 آیات، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دس از ون کمپلیٹ سینٹینس. کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات مل کے ایک کمپلیٹ سینٹینس بنا رہی ہیں. اور اسی طرح سے کئی سینٹینسز مل کے ایک آیت بناتے ہیں. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، all the way till the end. یہ 9 سینٹینسز ہیں انڈر 1 آیا. کیا یہ درست ہے کہ اب ہم آیا کو ایز اے سینٹینس ٹرانسلیٹ کریں؟ نہیں. آیا جو ہے وہ ہے کیا؟ بل وہ آیات بینات. اب اگر ہم قرآن کو اسٹڈی کریں نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ says that Isa is an ayah, Yusuf and his brother inside of them are ayat, لقد كان في يوسف واخواته آیات للسائلین. لوگوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں. کس میں؟ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں. History are ayat, people are ayat, inside of yourself are ayat. Love is an ayah, revelation is an ayah, human experience is an ayah, everything in the universe is an ayah. And I'm not making this up, this is in the Quran. Okay. Allah uses the word ayah to describe all of the reality, all human experience. Whatever you experience is an ayah, all truth, everything in the existence. So اب ہم ایٹیمولوجی آف دا ورڈ آف آیا کو دیکھ لیتے ہیں. روٹس جو ہیں اس کے آیا کے، یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتے ہیں اور اس سے کیا کیا میننگ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. جی فرسٹ آف آل، سب سے پہلے میں جلدی سے آپ کو تھوڑا گو تھرو کرواؤں گا، پھر آپ کو میں بک دوں گا جب آپ اس میں سے ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیجیے انشاءاللہ. تو نمبر 1، خرج القوم بآیاتہم، دا پیپل لیفٹ ود دیئر ویلیوبلس. اب جب کوئی کاروان یا جب کوئی قافلہ کسی جگہ پہ اسٹے کرتا ہے نا کچھ دیر کے لیے، اور اس اسٹے کے بعد جب وہ پیک اپ کرتے ہیں، جب وہ جانے لگتے ہیں وہاں سے اپنے سفر باندھنے لگتے ہیں، تو کیا ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں؟ جتنی بھی بیکار چیزیں ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بھی چیز جس کی کچھ بھی ویلیو ہوتی ہے نا
وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. خرج القوم بآیاتہم. تو پہلا میننگ جو ہے ہمارے آیا کا وہ کیا ہے؟ اینی تھنگ ویلیوبل. اوکے. اب سیکنڈ میننگ. اب ایو، وہی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو دا ورڈ آیا ہے اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ الف یا اور یا ہے. ٹھیک ہے. اب ایو which means a question and آیا is to spark curiosity. second meaning کیا ہے؟ something that spark your curiosity. third الجہہ a direction. An eye is something that points to a direction. When you look at the leftovers of a camp, it points to a direction. Every ayah points in the direction of Allah. Ayah means a tajub, amazement. And جو ایک آیا ہے یہ سورس آف امیزمنٹ ہے کس کے لیے؟ ایک مومن کے لیے. جو آیات ہوتی ہیں یہ سورس آف امیزمنٹ ہوتی ہیں. جب بھی آپ اللہ کی تخلیق پہ، اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ امیز ہو جاتے ہیں. دے آر امیزڈ. لیکن جو ایمان والے نہیں ہوتے دے آر آلویز ڈپریسڈ اور دے آر ناٹ امیزڈ بائی دی آیات. سو آیا از سورس آف امیزمنٹ. نیکسٹ I mean الندا والتنبیہ, calling and getting attention. Every ayah is calling you and trying to get your attention towards Allah. E. You get the word E. اب جو ہاں ہے نا، ہاں اس کے لیے عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسنین جانتے ہوں گے، اسنین کو بھی آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نام اور دوسرا ہوتا ہے ای. اب نام عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن when you are absolutely certain, when you say yes I got it, تو تب ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں؟ ای. تو یس، اور یہ اس کا نا کیا کہتے ہیں آج کل تو یہ سلینگ بن چکا ہے. ہاں. اور تو کیا میننگ یہاں سے نکلا؟ آیا از اے سورس آف سرٹینٹی، absolute certainty and conviction. Okay. Next, I. You get the word I, which means meaning itself. Everything doesn't have just value. Every ayah جو ہے اس کی صرف value نہیں but it has meaning itself. For someone who doesn't believe in Allah, life has no meaning. It's pointless. It's purposeless. لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہر چیز کا ایک meaning ہوتا ہے، ایک purpose ہوتا ہے. Next. اب اس سے ہمیں ایک فعل بھی ملتا ہے جو اس کے روٹ ورڈز ہیں نا الف یا سے تأیا یا تأیا, which means to have strong intention and motive. The ayah gives purpose. And last one, al-alama, a sign. And ayah is a sign for a moment. Okay. تو یہ ہمارا یہ جو اپن الفاظ بتا رہے ہیں، جی جو آپ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک سے اخذ ہے یا مطلب یہ جو عربک ہے نا، عربک علامت اینشینٹ عربک ہے، اس میں یہ جو روٹ ورڈز ہیں اس کے الف یا اور یا، یہ آیا جو ڈرائیوڈ ہے وہ کہاں سے ہے، یہ ان کے روٹس ہیں، ایٹیمولوجی ہے اس کی. اوکے ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں عربک کا فرام دا لٹریری پرسپیکٹیو. یہ بس تھوڑا سا ہم گو تھرو ہی کریں گے، زیادہ ہم اس کا پڑھیں گے. دوسرے ابھی لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا 40 منٹس. میں یہاں پہ اسٹاپ کر کے دوبارہ سے نا لنک شیئر کرتا ہوں تو آپ کا آئیڈیا. اوکے. ہلو. میں دوبارہ سے گروپ میں لنک شیئر کرنے لگا ہوں تو جوائن کر لیجیے گا. اوکے.